بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے، اور مقصد سابع میں بھی اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ تو گفتگو اس میں چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص براءت پر عمل کرتا ہے اور اس کا براءت کا عمل مخالف حقیقت نکل آیا تو اس کو سزا ملے گی یا نہیں، اور اس کے احکام کیا ہیں۔ تو سزا کی گفتگو پڑھ چکے۔ احکام کے مسئلے یہ تھے کہ اس شخص کو اعادہ کرنا پڑے گا، لیکن 2-3 ایسے عمل تھے کہ جن میں اعادے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلا کوئی مسافر ہے جس کو نماز قصر پڑھنی چاہیے اور اس شخص نے نماز پوری پڑھ دی، یعنی 2 رکعت کی جگہ پہ 4 رکعت پڑھ دی۔ تو کون سی نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں؟ وہ تو یقیناً اب آپ علماء کرام ہیں، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء۔ اور وہ جگہ کہ جہاں نماز کو آہستہ پڑھنا چاہیے اس نے بلند آواز کے ساتھ پڑھ دیا، جیسے ظہر عصر ہے اور مغرب کی آخری رکعت ہے اور عشاء کی آخری 2 رکعت ہیں۔ یا وہ نمازیں جو آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے تو فجر ہے اور مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، تو آواز والی کو آہستہ پڑھا، آہستہ والی کو آواز کے ساتھ، اور قصر والی کو تمام پڑھ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ عمل صحیح ہے، ممکن ہے کہ اس کو سزا ملے۔ پھر آخر میں کہا کہ سزا ملنا بھی مشکل ہے۔ تو آج فرماتے ہیں کہ بھائی جب یہ نماز مخالف واقع ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ اس نماز کے لیے تو اس شخص کو کوئی حکم بھی نہیں ہوا۔ جب کوئی حکم نہیں ہوا تو آپ اس کو صحیح کیسے کہتے ہیں؟ اور اگر صحیح کہتے ہیں تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو عقوبت ملنی چاہیے، جبکہ اس کو جو ہے کہ اعادے کرنے کی بھی گنجائش تھی؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ جو عمل کیا ہے بھائی، اس میں کچھ نہ کچھ ایسی مصلحت ہے جو اس مامور بہا والی نماز کی جگہ پر آ گئی، تو مصلحت کی وجہ سے اس کا اعادہ نہیں ہوگا، اور کیونکہ مامور بہا کے مطابق عمل نہیں کیا تو اس میں پھر سزا کا احتمال ہے۔ تو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ عبارت میں مصنف صاحب بالآخر بالجملہ یعنی خلاصہ کیف یحکم بصحت، کیسے حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ نماز جو آہستہ پڑھنی تھی اور بلند آواز کے ساتھ پڑھی یہ صحیح ہے، اور یہ نماز جو قصر پڑھنی تھی اور اس نے تمام پڑھی یہ صحیح ہے، بدون الامر، جبکہ اس نماز کی طرف کوئی امر نہیں آیا تھا۔ جو امر آیا ہے وہ تو صلاۃ تامہ کی طرف آیا تھا۔ وکیف یحکم، اور کیسے حکم لگایا جاتا ہے باستحقاق العقوبت، کہ یہ شخص سزا کا حقدار ہوگا، مع تمکن من الاعادت، جبکہ اعادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو بھائی اعادہ کر لے نا، اعادہ سے بھی آپ روکتے ہو اور پھر کہتے ہو سزا ہوگی۔ لولا الحکم شرعا بسکوتها، اگر حکم موجود نہیں ہوتا شرعی طور پر بسکوتها، سکوتها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اعادہ کی طرف۔ وصحت ما اتی بها، اور اگر یہ شرعی طور پر حکم نہیں ہوتا کہ اس نے یہ جو نماز پڑھی ہے جو کہ فاقد ہے اس صفت کو، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، قلتو، یعنی اگر کوئی یہ اس قسم کا اعتراض کرے تو قلتو، میں اس کو کہتا ہوں، یعنی میں اس شخص کو جواب دیتا ہوں کیا کہ انما بتحقیق، یہاں پر یہ جو حکم دیا گیا ہے کون سا کہ یہ تمہاری نماز صحیح ہے، خوب، یہ لأجل اشتمالها، یہ اس لیے کہ یہ جو اس نے نماز پڑھی تھی جو کہ ناقصہ تھی یہ بھی مشتمل ہے علی مصلحت تامۃ، ایک ایسی مصلحت تامہ پر لازمۃ الاستیفاء، جس کو حاصل کرنا ضروری تھا، فی نفسها مہمہ، اگرچہ یہ اس جیسی نہیں ہے لیکن
فی نفسہا یہ مصلحت جو ہے کیا ہے مہم ہے، فی حد ذاتہا، وَإِنْ كَانَتْ دون مصلحت الجہر، اگرچہ یہ جو نماز آواز والی تھی آہستہ اس نے پڑھی تو یہ آہستہ پڑھنے میں بھی مصلحت ہے، اگرچہ وہ آواز والے جتنی نہیں ہے، یا جو آہستہ نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، جو آہستہ والی ہے آواز کے ساتھ پڑھی تو آواز والی میں اتنی مصلحت نہیں ہے جتنی آہستہ والی میں ہے، والقصر، یا اس نے جو نماز قصر پڑھی تھی اس میں مصلحت زیادہ تھی، تام میں اتنی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْمَرْ بِهَا، بتحقیق حکم نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس کو؟ اس مکلف کو، یؤمر پڑھیں تو ٹھیک ہے، یعنی شارع نے اس کو حکم نہیں دیا ہے کہ تم جو ہے کیا ہے اعادہ کرو، لِأَجْلِ أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا، خوب یا یوں کہیں وَإِن لَمْ يُؤْمَرْ بِالنَّاقِصَةِ، اگرچہ ناقصہ کا حکم نہیں تھا لیکن اس میں مصلحت ہے، لِأَجْلِ أَنَّهُ امر بہا، بتحقیق شارع صاحب نے حکم کیا تھا نماز کامل کا، کانت واجدتاً لتلک المصلحت، خوب، اور یہ جو ہماری نماز کامل ہے اس میں بھی وہی مصلحت ناقصہ والی موجود تھی، علی النحو الاکمل والاتم، البتہ یہ اگر نماز مکمل والی پڑھتا تو اس میں مصلحت اکمل اور اتم طریقے سے تھی، لیکن وہ بھی خالی از مصلحت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ عقوبت، اور یہ جو حکم لگایا گیا ہے کہ اس شخص کو سزا ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف جو حکم ہوا تھا قصر والا اس نے اس کی مخالفت کی ہے، اور وہ بھی اس کے سوء اختیار سے تھا، اس لیے کہ اس نے تعلم حاصل نہیں کیا، مع تمکن من الاعادت، اور اس شخص کے لیے ممکن بھی ہے کہ یہ اعادہ کرے، تو یہ استحقاق عقوبت کیوں ہے؟ فَإِنَّهَا، بتحقیق یہ اعادہ بلا فائدۃ، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، خوب، اذ ما استفاء تلک المصلحت، اس لیے کہ حاصل کرنا اس مصلحت کا جو کہ ناقص نماز میں تھا، لا یبقى مجال، اس مصلحت حاصل ہونے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، لاستفاء المصلحت التي كانت في المامور بها، اس مصلحت کے لیے کہ جو کہ مامور بہا میں تھی۔ مامور بہا کون سی نماز تھی؟ جو کہ تامہ تھی، مثلا ایک بندے کو پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے اپنے عبد کو کہا کہ پانی لے آؤ، تو وہ میٹھے پانی کی جگہ پر کڑوا پانی لے آیا یا نمکین پانی لے آیا، مولا نے بھی وہ پانی نمکین پی لیا، تو اب وہ پیاس والی مصلحت اور اس کی وہ ضرورت پوری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اس کو سزا دے سکتا ہے کہ تو نے میٹھا پانی کیوں نہیں لایا، واللذا، اسی وجہ سے کہ بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے، لو اتا بہا، اگر یہ شخص انجام دیتا ہے اس ناقصہ نماز کو، فی موضع الاخر، اس تامہ کی جگہ پر، جہلن، جب یہ شخص جاہل ہو کس چیز کا؟ جناب حکم کا، مع تمکن من التعلم، جبکہ یہ شخص اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہے تو علم بھی حاصل کر سکتا ہے، فقد قصر، اس شخص نے ادائے تکلیف میں کوتاہی کی ہے، ولو علم بعدہ وقد وسع الوقت، لو کو جو ہے کیا ہے لو وصلیہ مان لیں تو بہتر ہے، اگرچہ اس کو عمل کے انجام دینے کے بعد علم بھی ہو جائے کہ یہ میرا عمل ٹھیک نہیں تھا اور وقت بھی وسیع تھا، تو اب کیا ہو گیا جناب؟ فنقدہ، بس واضح ہو گیا کہ یہ جو تامہ کی مصلحت ہے اب اس کا تدارک کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ناقصہ میں مصلحت مل گئی ہے، انہو لا یتمکن، بتحقیق اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، من صلاۃ القصر، کہ وہ قصر نماز پڑھے در حالی کہ وہ صحیح ہو، بعد فعل صلاۃ الاتمام، جب وہ مکمل نماز پڑھ چکا ہے، ولا، اور اسی طریقے سے اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آواز والی نماز پڑھے، کذالک، اسی طریقے سے، یعنی صحیح صورت میں، بعد فعل صلاۃ الاخفات، جبکہ یہ آہستہ پڑھ چکا، و بالعکس، یا جو ہے کیا ہے جناب یہ آہستہ پڑھ چکا تو اب یہ آواز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ انکان الوقت باقیاً، اگرچہ وقت جو ہے کیا ہے وہ باقی ہی کیوں نہ ہو۔
ان قلت اگر تو اعتراض کرے علی ھذا اس بات پر، کون سی بات؟ کہ آپ کہتے ہو کہ تامہ کو انجام نہیں دے سکتا ہے، خوب اگر آپ کہو علی ھذا اس صورت میں کہ جب آپ کہتے ہو کہ عدم تمکن من الاتیان بالتامہ یکن کل منہما فی موضع الاخر، پھر تو ہم اس اتمام کو کسر کی جگہ پڑھ سکتے ہیں اور کسر کو اتمام کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، آہستہ والی کو بلند آواز کی جگہ، اور برعکس سبباً لتفویت الواجب فعلاً، پھر تو یہ سبب ہوگا کہ واجب جو ہے کیا ہے وہ فوت ہو جائے فعلاً، فعلاً یعنی کہ عملی طور پر جب آپ اتمام کرتے ہیں تو یہ سبب ہے کہ کسر فوت ہو جائے، اور جب آپ جہر پڑھتے ہیں ظہر میں تو یہ سبب ہے کہ اخفات فوت ہو جائے۔ وما ہوا سبب لتفویت الواجب، اور ہر وہ کام جو سبب بنتا ہے ایک واجب کے فوت ہونے کا، کذالک اسی طریقے سے حرام، پھر تو حرام ہے نا، کیونکہ یہ واجب اس واجب کو برباد کر دیتا ہے۔ وحرمت العبادت، اور ہر وہ عبادت جو حرام ہوگی موجبۃ لفسادہا، یہ تو پھر اس عبادت کو فاسد کر دے گی، بلا کلام، اس میں تو کسی قسم کا کوئی بحث وغیرہ نہیں ہے کہ بھائی جو بھی عبادت حرام ہے یعنی وہ باطل ہے۔ قل تو اس کے جواب میں کہوں گا، اعتراض کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ بھائی وہ چیز جو سبب بنی ہے کہ ہم واجب تام کو ترک کریں، وہ واقعا جو ہے کیا ہے وہ بدنیتی پر تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں لیس سببا لذالک، یعنی وہ ناقص سبب نہیں بنا ہے اس کامل کے فوت ہونے کا۔ غایتہ، زیادہ سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہو یکون مضادن لہ، یہ ناقص ضد ہے کس کا؟ اس واجب کامل کا ضد آپ کہہ سکتے ہیں۔ وقد حققنا فی محلہ، اور ہم نے امر بشیء نہی عن ضدہ میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان ضد کا تمام، بے تحقیق یہ جو ضد ہے یہ بھی جو ہے جناب تمام کی طرح ہے۔ خوب ہاں ہو جاؤ، ان ضد و عدم ضد ہی، بے تحقیق ضد اور ضد کے ضد کا نہ ہونا متلازمان، یہ تو دونوں متلازم ہیں، اور لیس بینہما توقف اصلا، اس میں ایک دوسرے پر متوقف نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کسر متوقف نہیں ہے کس پر؟ عدم تمام پر، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب اخفات متوقف نہیں ہے جو ہے کس پر؟ جہر پر یا عدم جہر پر، اس لیے کہ ضدان جو ہے کیا ہے ایک ہی جگہ پر ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ مقدم ہے اور وہ مؤخر ہے۔ بس یہاں پر معلوم ہوا کہ وہ سبب جو واجب کے تفویت کا سبب بنا ہے وہ اس مکلف کا جو ہے کہ سوء اختیار تھا، نہ کہ یہ فعل ناقص تھا۔ ولا یقال علی ھذا، پس نہیں کہا جائے گا اس بات پر کہ یہ جو شخص سفر میں کسر کی جگہ پر تمام پڑھ چکا ہے اس پر نہیں کہا جائے گا، کیا نہیں کہا جائے گا؟ خوب فلو صلی تماما، اگر اس شخص نے مکمل نماز پڑھی ہے، او صلی اخفاتا، یا اس شخص نے آہستہ نماز پڑھی ہے، فی موضع القصر، کسر والی جگہ پر تمام پڑھی، جہر والی جگہ پر جو ہے کیا اس نے آہستہ پڑھی، مال علم بے وجوبہما، جبکہ اس شخص کو علم بھی تھا کہ بھائی مجھ پر یہ دونوں واجب ہے، یعنی کیا کسر واجب ہے اور جو ہے کیا ہے فرض کرے مجھ پر اخفات واجب ہے، فی موضعہما، موضعہما کی ضمیر پلٹا دیں تمام کی طرف اور اخفات کی طرف، لکانت صلاتہ صحیحہ، تو بھی اس کی نماز جو ہے کیا ہے وہ صحیح ہوگی۔ وَإِنْ عُوقِبَ، اگرچہ اس نے جو گڑبڑ کی ہے کسر کی جگہ پہ تمام پر، اس کو سزا ملے گی، کیوں؟ علی مخالفت الامر، اس لیے کہ اس نے امر کی اور حکم کی مخالفت کی، کیسے؟ بالکسر والجہر،
کسر والے امر کی مخالفت کی ہے اور آواز والے امر کی، یعنی جو امر آیا ہے کہ جہر، تم بلند آواز کے ساتھ نماز پڑھو، وہاں آہستہ کیوں پڑھی؟ فَإِنَّهُ یقال، بے تحقیق کہا جائے گا، لا بأس بالقول بہ، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم قائل ہو جائیں بہی کہ یہ نماز جو اس نے مخالف پڑھی یہ صحیح ہے۔ لو دل دلیل، اگر کوئی دلیل دلالت کرے، علی انہا، بے تحقیق یہ صلاۃ جو اس نے ناقص پڑھی تکون مشتملۃ علی المصلحۃ، اس میں بھی کوئی مصلحت تھی، ولو مع العلم، اگرچہ اس شخص کو علم تھا کس کا؟ واقع کا، کہ بھائی واقع کے مطابق جو ہے کیا ہے، مجھے یہ نماز ایسے نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لاحتمال ان یکون، اس لیے کہ ہم احتمال دیتے ہیں کہ یہ جو فاقد عمل ہے، کذالک، یہ مشتمل بر مصلحت ہو سکتا ہے، صورت الجہل، جہل والی صورت میں، یعنی جب ہم جاہل ہیں کہ مجھے ظہر کیسے پڑھنی چاہیے، آیا ظہر کے آہستہ پڑھنے میں کوئی مصلحت ہے یا اس کو آواز کے ساتھ پڑھنے میں کوئی مصلحت ہے؟ ولا بعد اصلا، اور کسی قسم کا کوئی بعد نہیں ہے، کس بات میں؟ فی اختلاف الحال فیہا، کہ حالت مختلف ہوتی ہے اس صلاۃ ناقصہ میں، ایک مرتبہ مصلحت کا علم ہوتا ہے، ایک مرتبہ نہیں ہوتا، یا یوں کہیں بے اختلاف حالت العلم بے وجوب شیء، اس صورت میں جب دو حالتیں مختلف ہوں، ایک مرتبہ مجھے علم ہے کہ فلاں چیز واجب ہے والجہل بہی، اور ایک حالت ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس میں فلاں چیز واجب ہے یا فلاں چیز واجب نہیں ہے، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری گفتگو یہ ہے کہ ناقص عمل کے